السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور بریفلی ہم سمرائز کریں گے پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس کو۔ آج پی ڈی ایم کی قیادت نے اسلام آباد کے اندر ایک اجلاس کیا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم نواز صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور باقی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے چھوٹی جماعتوں کی یا خود مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان لوگوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی جس میں بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسپیک کیا، اور ان کے ایک طرف مریم نواز صاحبہ کھڑی تھیں، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے تھے۔ اور جو سب سے اہم آبزرویشن تھی اس پوری ایکویژن میں، اس پوری پریس کانفرنس میں میرے لیے، وہ یہ تھا کہ جب ہم بچپن میں بڑے ہوں گے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس ملک کا سب سے جو زیرک سیاستدان ہے نا وہ فضل الرحمان ہے، اور آج اس زیرک سیاستدان کی جو اڑی ہوئی رنگت تھی، جو بجھا ہوا چہرہ تھا، جو جس طرح بندہ بند گلی میں آ جاتا ہے نا، وہ جو ایک کیفیت تھی وہ دیکھ کے مجھے تو بڑا لطف آیا۔ آپ کو پتہ نہیں کیسا محسوس ہو، لیکن میں نے بہت انجوائے کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی کیفیت۔ جو دوسری آبزرویشن تھی اس پوری پریس کانفرنس میں، اس میں یقیناً میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہوگا کہ مولانا صاحب آپ ہی گفتگو فرمائیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، اور مریم نواز اور بلاول بھٹو نے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ لیکن مریم نواز نے پھر بھی سوال و جواب کی جو نشست تھی اس میں کچھ نہ کچھ بولا، لیکن بلاول بھٹو بالکل خاموش کھڑے رہے۔ تو جو میری دوسری آبزرویشن ہے وہ یہ کہ اس وقت پی ڈی ایم بنیادی طور پہ دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ بہت سے تجزیہ نگار یہ بات کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی ایک طرف ہے اور مسلم لیگ نون فضل الرحمان صاحب دوسری طرف ہیں۔ اب جو اعلانات ہوئے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ اس سے پہلے جب استعفوں کی بات چل رہی تھی تو ایک آئیڈیا پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آیا تھا کہ یار استعفے نہیں دیتے، ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے آتے ہیں۔ اور جب آج پی ڈی ایم کی قیادت سر جوڑ کے بیٹھی تو انہیں اندازہ ہوا کہ یار عدم اعتماد جو گئے تھے اسی نہیں ہے کہ وہ اسی نہیں کر سکتے، تو عدم اعتماد کی طرف تو نہیں جا رہا ہے، بڑا کلیئر ہے۔ لگ رہا تھا جو لوگ پالیٹکس کو فالو کرتے ہیں انہیں یہ پتہ تھا کہ عدم اعتماد کی طرف چیزیں نہیں جا رہی اور چیزیں عدم اعتماد کی طرف نہیں گئیں۔ اب جو ڈیسیجن لیا ہے اس میں دو ڈیسیجنز بڑے اہم ہیں۔ باقی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ساری باتیں کی نا، انہوں نے کہا جی کہ 10 یا 12 فروری کو سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں اسلام آباد کی طرف، اور ہم ان سرکاری ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مظفر آباد میں ہم جلسہ کر رہے ہیں، کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک میں جہاں جہاں احتجاج ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی۔ مہنگائی پہ انہوں نے بات کی کہ اس حکومت نے جناب انت پا دیتی ہے، بہت ہی مہنگائی ہو گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا انہوں نے حوالہ دیا۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ضمنی باتیں ہیں اس پوری پریس کانفرنس میں، جو چھوٹی چھوٹی باتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو مخصوص سٹائل ہے اس سٹائل میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی۔ لیکن جو دو سب سے زیادہ اہم باتیں تھیں، سب سے زیادہ اہم اعلانات تھے اس پوری پریس کانفرنس میں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے سینٹ انتخابات کے بعد۔ 26 مارچ کی تاریخ دی ہے، سینٹ انتخاب کے بعد ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں گے۔ اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ ہم نے سینٹ انتخاب مل کے لڑنا ہے۔ پی ڈی ایم ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کرے گی بلکہ ہم مل کے الیکشن لڑیں گے اور اپنے نمبرز کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو پروپوزل تھا کہ سینٹ انتخاب کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کرایا جائے، شو آف ہینڈ کے ذریعے کرایا جائے، فضل الرحمان صاحب نے کہا جی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے اشارہ یہ دیا کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت عمران خان اور ان کے آس پاس کے لوگ کچھ ایسے ناپسندیدہ اور گندے لوگوں کو سینٹ پہ بھیجنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں انہیں خدشہ ہے کہ شاید تحریک انصاف کے اپنے ارکان بھی ان کو ووٹ نہ دیں، اسی لیے سینٹ انتخاب وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان نے اس پہ بھی تنقید کی کہ جی آپ نے ترقیاتی فنڈز کیوں جاری کیے، عظمت شیخ صاحب کی تقرری پہ بھی بات کی، وہ جو براڈ شیٹ کے حوالے سے جو کمیشن بنا اس پہ بھی بات کی۔ یہ ساری باتیں اہم تھیں، یہ ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن یہ ساری باتیں زیب داستان تھیں۔ اور وہ جو دو باتیں میں نے آپ سے کہی نا کہ سینٹ انتخاب مل کے لڑنا ہے اور سینٹ انتخاب کے بعد لانگ مارچ کرنا ہے، یہ دو باتیں امپارٹنٹ ہیں۔ اور کیوں امپارٹنٹ ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنے نمبرز میکسیمائز کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، ہم آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ایک یہ انڈیکیٹر ہو سکتا ہے، ایک یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن نے سینٹ انتخاب کے بعد جو لانگ مارچ کا ڈیسیجن کیا وہ یہ ہے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے ہیں، جو ہم سے کمٹمنٹ کی گئی ہے، جو ہم سے بات کی گئی ہے، وہ کمٹمنٹ کہاں تک پوری ہوتی ہے، اس کا جو رزلٹ ہوگا اس کے مطابق لانگ مارچ کیا جائے گا اور لانگ مارچ کو اس کے مطابق ڈیزائن کیا جائے گا۔ اب میں جب یہ پریس کانفرنس سن رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خدشے نے جنم لیا، اور خدشہ یہ تھا کہ اگر وہ جو مجوزہ وعدے کیے گئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، اگر ان میں سے کسی ایک پارٹی کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کر دیے گئے اور باقی دو پارٹیوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہ ہوئے تو پھر پی ڈی ایم کا کیا حشر ہوگا۔
چاہے ادھروں کانو نپو یا ادھروں نپو، آخری نتیجہ ایک ہی ہے جو ہم نے پہلے کہا کہ ملک کا جو زیرک ترین سیاستدان جس شخص کو کہا جاتا تھا وہ اس وقت بند گلی میں ہے، اور نہ آگے جانے کا راستہ ہے نہ واپس مڑنے کا راستہ ہے، اور یہ حالت ہے ہماری اپوزیشن کی کہ اس نااہل ترین حکومت کے سامنے بھی اپوزیشن کوئی راستہ کریٹ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنی رائے دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں، بہت شکریہ۔